الحمد لله الذي لا ذكر له ولا ند له، والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليم، وعلى آله وصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. یہ دو احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. میں نے آپ کے سامنے پڑھی کتاب الصلاۃ میں. یہ محدثین کی یہ عادت ہے، محدثین کتابیں لکھتے ہیں تو پہلی اکثر محدثین کتاب الایمان سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ایمان پورا دین کے لیے موقوف بنانے کی ہے، اور توحید بھی ایمان کا ایک جز ہے، اہم جز ہے. اس کے بعد پورا دین میں، ایمان کے بعد پورا دین میں جو اہم ہے، ضروری ہے اور آخر تک باقی رہے گا، وہ کون سا حکم ہے؟ نماز. پورا دن ایمان کے بعد یہ ہے، ایک وحی ہے، ایمان سے بھی مقدم ہے، پھر ایمان ہے. اس کے بعد محدثین تو علم کا بات ذکر کرتے ہیں. علم اس لیے ذکر کرتے ہیں، علم نہ ہو تو دین کو سمجھتا نہیں، احکام کو سمجھتا نہیں. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج تو پھر بہت مشکل ہے، نہیں سمجھتے، مسائل نہ ہو تو علم کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد پورا دین میں جو احکام ہیں، دین کے ارکان ہیں، ان میں سب سے پہلی نماز کا ذکر ہے، کیونکہ نماز سے بہتر کوئی عمل ہے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرا جمعہ تک، ایک رمضان دوسرا رمضان تک، یہ نماز کفارہ ہے. دو نمازوں کے درمیان میں جو گناہ کیا، دو جمعوں کے درمیان ہفتہ میں گناہ کیا، دو رمضان کے درمیان سال میں گناہ کیا، یہ گناہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے، جمعہ پڑھنے کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے یہ گناہ معاف کرتا ہے. لیکن شرط یہ کہ کبائر سے اپنے کو بچایا ہو. کبائر سے، کبائر بڑے گناہ کو کے، وہ کبائر نماز پڑھنے سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا، جمعہ پڑھنے سے معاف نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوتا. وہ کبائر بھی پھر بہت قسم کے ہیں. کبائر میں کتابوں میں بہت، مطلب کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں کبائر کے ذکر میں. کبائر گناہ کتنے ہیں؟ کئی جلدوں میں. سب سے پہلا کبیرہ گناہ جو نمازوں سے معاف نہیں ہوتا ہے، کفر اور شرک ہے. پھر شرک کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کو شرک خفی کہتے ہیں، ایک کو شرک جلی کہتے ہیں. ایک ظاہر شرک ہے، جیسا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، غیر اللہ سے، قبروں سے حاجت مانگنا، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینا، یہ جلی شرک ہے، واضح شرک. اس سے اسلام سے نکلتا ہے. ایک گناہ کبائر میں خفی شرک ہے. خفی شرک مانا چھپا شرک، وہ ریاکاری، دکھانے کے لیے کوئی کام کرے. جو بھی کام کیا ہے دکھانا مقصد ہے. اگرچہ نماز ہو، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، لوگوں کے سامنے
بہت عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن تنہائی میں اکیلا ہو اسی طرح نہیں پڑھتا ہے، یہ نماز قبول نہیں ہے، یہ نماز یہ ریاکاری ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے رکوع بھی لمبا کرتا ہے، سجدہ بھی لمبا کرتا ہے، اور تنہائی میں ہو تو لمبا نہیں کرتا، اس کی یہ نماز نہیں ہے، ایک درس آپ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ریاکاری ہو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، شرک ہے، شرک اصغر بھی کہتے ہیں، شرک خفی بھی کہتے ہیں، یہ اسلام سے نہیں نکالتا ہے، صرف وہ عمل خراب کرتا ہے۔ نماز میں ریاکاری کی، نماز کا ثواب سے محروم ہوا، حج میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں، کسی بھی اچھا کام میں یہ غرض ہے کہ لوگ خوش ہوں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے اوپر اعتماد کریں۔ ابھی ایک آدمی عبادت کرتا ہے، عبادت میں دو غرض ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو اور لوگ بھی مجھے اچھا کہیں، یہ لوگ اچھا کہے یہ ریاکاری آیا، اللہ راضی ہو یہ عبادت ہے، تو دونوں کی نیت ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں اللہ بھی راضی ہو، لوگ بھی مجھے اچھا کہیں، بدگنی نہ کریں مجھ پر، لوگ کہیں گے یہ دیندار ہے، یہ نمازی ہے، تو کیا اس کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ ایسی نماز کا اچھی نیت بھی ہے، غلط نیت بھی، دونوں ہے، لوگوں کو دکھانا بھی مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا بھی مقصد ہے۔ تو بعض علماء میں امام غزالی بھی ہے، وہ کہتا ہے ثواب ملتا ہے، جتنا حصہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو پڑھتا تھا اتنا مقدار ثواب نہیں ملے گا، جو عبادت کی اللہ کو راضی کرنے کی بھی نیت کی ہے اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن دوسری جماعت علماء کی ہے، بڑے ہم لوگ ہیں، وہ بھی امام غزالی کی طرح بڑے لوگ ہیں، انہوں نے کہا نہیں ملتا ہے، کیونکہ جو بھی عمل احادیث ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی عمل میں کسی اور کو شریک کیا، لوگوں کو بھی خوش کرنا مقصد ہے، اللہ کو بھی راضی کرتا ہے، لوگوں کو بھی ساتھ ملایا تو میں نہیں لیتا ہوں، سب اس کو دیتا ہوں، پھر قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے، جن کو راضی کرنے کے لیے، جن کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے آپ نے کام کیا تھا ان کے پاس جاؤ اور ثواب طلب کرو، میرے پاس میں نے یہ عمل قبول نہیں کیا ہے، تھوڑا بھی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اغنى الشرکاء، میرے ساتھ کسی اور مخلوق کو شریک کرتے ہیں میں بے پرواہ ہوں، میں سب اس کو چھوڑتا ہوں، بس سب اس کو دکھانے کے لیے، مخلوق کو دکھانے کے لیے، ابھی وہ ثواب دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے یہ قول راجی ہے، اور امام غزالی کا قول آسان ہے، وہ کہتا ہے کچھ ثواب ملے گا اور کچھ ریاکاری ہے۔ اس کے بعد شرک کے بعد کبائر میں مختلف کبائر، بعض حدیث میں 9 آتے ہیں، بعض حدیث میں 60 آتے ہیں، کسی میں 90 آتے ہیں، یہ بعض کتابوں میں تو اتنے 2 3 4 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں، اتنے کبائر ہیں۔ ابھی شرک کے بعد ناجائز کسی کو قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، چغلی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، دو آدمی میں چغلی کرتا ہے۔ اللہ کے فرائض میں سے 120 سے زیادہ فرائض ہیں، ان فرائض میں سے ایک فرض چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ 122 میں 102 محرمات حرام چیزیں ہیں، ان حرام چیزوں میں ایک حرام کام کیا تو وہ بھی کبیرہ ہے، حرام کام کیا وہ بھی کبیرہ ہے، فرائض میں سے ایک فرض چھوڑا وہ بھی کبیرہ ہے، اور واجبات میں سے ایک واجب چھوڑا وہ بھی کبیرہ ہے، داڑھی منڈایا وہ بھی کبیرہ ہے، داڑھی کاٹا وہ بھی کبیرہ ہے، اور یہ چغلی جھوٹ بولنا یہ سب کبیرہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ایمان کے بعد دین میں جو درجہ ہے علم کا نہیں ہے، نماز کا ہے، لیکن علم اس لیے مقدم کرتے ہیں، علم کے بغیر نماز کو سمجھتا، علم کے بغیر احکام کو سمجھتا،
اس لیے احادیث کی کتابوں میں علم کا بات پہلے ہوتا ہے، پھر نماز کے لیے، کیونکہ نماز وضو، غسل، تیمم، کپڑوں کی پاکی، اذان، مسجد، قبلے کی طرف رخ کرنے کے بغیر نہیں ہوتی ہے، تو پہلے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وضو اس طرح بناؤ، غسل اس طرح کرو، تیمم اس طرح کرو، اور اپنے کو پاک اس طرح کرو، کپڑے بھی پاک کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، نماز کے لیے اذان دے دو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، پھر کتاب کھولا نماز۔ تو اس طرح اس ترتیب سے وہ دین ہے۔ دوسری حدیث کا ترجمہ یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے دروازے میں نہر ہو، بڑا نہر، وہ روزانہ 5 دفعہ اس نہر میں غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے جسم میں کچھ میل کچیل باقی ہوگا، میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، جب روزانہ 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ غسل کرتا ہے تو بدن پر میل کچیل کدھر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مثال ہے 5 نمازوں کی، کوئی 5 نمازیں پڑھتا ہے 24 گھنٹوں میں، گویا کہ یہ نہر میں 5 دفعہ 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ غسل دیتا ہے، گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے۔ اب چھوٹے گناہ بھی جمع ہو اور توبہ نہیں کی، یا آہستہ آہستہ چھوٹے گناہوں سے بڑا گناہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں، مثال یہ دیتے ہیں، کنکریوں سے پہاڑ بنتا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بڑا بنتا ہے۔ اور جس نے چھوٹا گناہ کا خیال نہیں کیا، یہ چھوٹا گناہ ہے، مکروہ ہے، کبھی بھی وہ بڑے گناہوں سے اپنے کو نہیں بچا سکتا ہے۔ خدا کی شان ہے، شریعت میں چھوٹا گناہ بڑا گناہ کے لیے سبب ہے۔ قرآن میں کئی دفعہ آیا کہ بنی اسرائیل نے اتنی جرأت کیوں کی کہ 70 انبیاء علیہ السلام کو ذبح کیا۔ بنی اسرائیل میں انبیاء بہت آئے، مسلمان بھی اس زمانے کے بنی اسرائیل تھے، اور انبیاء علیہ السلام بھی ان میں بہت آئے، اتنے زیادہ وہ دلیری کہ عام انسان بھی نہیں، ولی بھی نہیں، اللہ کا نبی جو فرشتہ سے بہتر ہے وہ ایک بھی نہیں، 70 انبیاء، کسی کو کنواں میں ڈالا، کسی کو آگ میں، کسی کو کیا کیا۔ یہ اتنی دلیری کیوں پیدا ہو گئی؟ دلیر کس طرح ہو گئی؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے بما عصوا وکانوا یعتدون، پہلے اللہ کی عام نافرمانی کی، پہلے حد سے تجاوز کیا، مکروہ کام کیا، وہ مکروہ سے جرأت پیدا ہو گئے حرام کا ارتکاب کیا، حرام کا ارتکاب کیا، تھوڑا دل کالا ہوا اور بھی گناہ کے لیے جرأت، یک دم انبیاء علیہ السلام کا قتل نہیں کر سکتے، مطلب کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے جب تک دل پورا کالا نہ ہو۔ تو پہلے چھوٹے گناہ کیا، وہ بڑا گناہ کے لیے سبب، بڑا گناہ کیا، وہ اس سے بھی بڑا گناہ کے لیے سبب، وہ اس سے بھی بڑا گناہ کے لیے سبب، پھر آخر میں نبی کو قتل کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے سب سے برا آدمی کون ہے؟ کافروں میں بھی سب سے برا آدمی، برا کافر 2 ہیں، ایک وہ کافر جس نے نبی کو قتل کیا یا نبی کا خون بہایا ہو، دوسرا وہ کافر جو نبی کے ہاتھ سے قتل ہو، نبی نے جس کو قتل کیا، نبی کا مقتول، اس سے برا کوئی کافر نہیں ہوتا، یا نبی کا جو قاتل ہے اس سے برا بھی کافروں میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ مثال ہے طاعات میں، مامورات میں، چھوٹا گناہ سے اپنے کو بچایا، بڑے سے بچائے گا، پھر کفر سے بچے گا، قتل انبیاء سے بھی بچے گا۔ دین میں بھی یہ ہے، مستحب پر عمل کرتا ہے تو اللہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، سنت پر عمل کیا اللہ تعالیٰ واجب پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، استعداد، قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ واجب پر عمل کیا اللہ تعالیٰ فرض پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، فرض پر بھی عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی درجات بلند کرتا ہے، درجات بہت زیادہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے سبب بنتے ہیں، دین کے لیے سبب ہے، اور غیر دین کے لیے سبب بنتا ہے۔ تو نماز، ایک صحابی نے پوچھا
یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے جب آپ نے اچھائی کی دل میں خوشی پیدا ہو گئی، نماز پڑھ لی دل خوش ہے، جاتے وقت ایک تو لوگوں کے سامنے خوشی ظاہر کرنا ہے وہ کوئی چیز نہیں، دل میں خود دیکھو طبیعت خوش ہے اور جسم ہلکا ہے، طبیعت میں خوشی سی محسوس ہو گئی، یہ ایمان، مطلب یہ ایمان کی علامت ہے۔ برائی کی نماز نہیں پڑھی، ناغہ ہو گئی تو غمگین ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، پھر بس آپ مومن ہیں، زیادہ ایمان کے بارے میں کسی سے نہ پوچھو۔ جب اچھا کام کرتا ہے خوشی ہوتی ہے، جب برائی کی تو غمگین ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، سمجھو کہ آپ مومن ہیں۔ غیر مومن کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا۔ اب نماز پڑھ لی دل میں خوشی ہو گئی، طبیعت خوش ہو گئی، اور نماز نہیں پڑھی پریشان ہوا تو مومن ہے۔ اگر پریشان نماز نہیں پڑھی اور پریشان بھی نہیں ہے، یہ علامت ہی کفر ہے۔ اگرچہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے، والدین بھی مسلمان ہیں، رشتہ دار بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک میں ہے، لیکن وہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ ایک نماز چھوڑنے والے کو نماز فرض سمجھ کر چھوڑتا ہے تو ہمارے مذہب میں کافر نہیں کہہ سکتے، مالکی اور شافعی بھی کافر نہیں کہہ سکتے، حنبلی کافر کہتے ہیں۔ ایک نماز بالغ مرد یا بالغ عورت نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا شرعی عذر کے بغیر تو حنابلہ کہتے ہیں یہ کافر ہے، کافر ہے، قتل کرو۔ کافر کا قتل کا کیا ہے؟ تو مرتد علیہ اللہ سزا قتل کر کے جنازہ نہ پڑھو، مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنا، غیر مسلموں کے قبرستان میں دفنانا ہے اس کو۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور 3 مذہبوں میں کافر نہیں ہوتا ہے، 2 مذہبوں میں ہے نہیں پڑھتا ہے تو قتل کرو، لیکن ہمارے حنفی مذہب میں قتل نہیں۔ ایک نماز بالغ مرد اور عورت نے بلا عذر چھوڑ دی تو ہمارا حنفی مذہب یہ ہے اس کو قید کرنا ہے۔ کتنا قید کرنا ہے؟ صحیح توبہ کرنا ہے۔ ابھی یقین آیا کہ اس آدمی نے اتنی توبہ کی ہے، آئندہ یہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ ہاں عذر کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے۔ عذر کیا ہے؟ وضو نہ ہونا بھی عذر نہیں، پانی نہیں ملا، تیمم ہے، تیمم کے لیے بھی مٹی نہیں ملی یا مٹی کے جن سے کوئی چیز نہیں ملی، کہ کوئی آدمی درخت پر چڑھا تھا، وہاں درخت کے ساتھ کسی نے باندھا یا لیٹرین میں کسی نے باندھا ہے، مسلمان آدمی ابھی باندھا ہے، وضو تو نہیں بنا سکتا ہے، تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے، ہاتھ باندھا ہے، تو ابھی نماز کیا کرے گا؟ اس کو کتابوں میں فاقد الطہورین کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھے گا، باندھا ہے اشارت سے پڑھے گا، اشارت سے بے وضو بعد میں قضا کرے، راجح مذہب ہے، لیکن وہ چھوڑنا نہیں، کیونکہ وہ کہے گا کہ ابھی پانی بھی نہیں ہے اور تیمم کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور ہاتھ پاؤں باندھے ہیں، قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اب میں نماز کس طرح پڑھوں؟ پڑھنے کا حکم، چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اشارہ سے پڑھو۔ اب بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ اٹھ نہیں سکتا، وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی پڑھے گا، وہ کس طرح پڑھے گا؟ جب تک سر ہلا سکتا ہے نماز پڑھے گا، ہاں اپنا خیال میں یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، سر کے اشارہ سے پڑھے گا۔ اگر اتنا بیمار ہوا سر سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے، فکر ہے تو آنکھوں کی اشارہ سے نماز نہیں ہوتی، چلیے ہوتا ابھی سر نہیں ہلا سکتا ہے، بیمار اتنا ہے سر نہیں ہلا سکتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کپڑے ناپاک، پاک کپڑے بالکل نہیں ملتے، کیا کرے گا؟ اب نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے،
اس کے لیے بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے شرع میں، نماز پڑھے گا۔ کس طرح پڑھے گا؟ اس کی مرضی، کسی کونے میں جا کر ننگا ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ ننگا کس طرح پڑھے؟ قیام نہ کرے اور رکو تھوڑا کرے، سجدہ بھی نہ کرے، اشارہ سے کرے، کیونکہ سجدہ میں کیا تو اس کا جسم وہ لوگ دیکھتے ہیں ننگا ہوتا ہے، قیام میں بھی ننگا ہوتا ہے، بیٹھ کر ننگا ہو کر اشارہ سے نماز پڑھے۔ اگر لوگ نہیں ہیں تو پھر سجدہ کرے گا ایک، یا وہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ پڑھے، لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی۔ عذر یہ دو ہو گئے، کیا ہوگا کہ عقل میں یہ دیوانہ ہوا، بے ہوش ہوا، بیمار اتنا ہوا سر نہیں ہلا سکتا ہے، یہ شرعی عذر ہے، اس کے بغیر نماز نہیں چھوڑ سکتا، یہ شرعی عذر ہے۔ اچھا اتنا بیمار نہیں ہوا، تھوڑا بھی بیمار ہوا تو نماز چھوڑتے ہیں، یہ بالکل اپنے کو دھوکہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یفوتہ صلاۃ العصر، وہ آدمی اس سے عصر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز نہیں پڑھی تو فقد حبط عملہ، ایک حدیث میں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، ایک حدیث میں ہے فکأنما وتر اہلہ ومالہ، عصر کی نماز رہ گئی تو کتنا نقصان ہوا، گویا کہ اس کا پورا مال اور اہل، بال بچے بیوی سب کو کسی نے بھگایا، چھین لیا، بیوی بچوں کو، اہل کو، مال کو سب نے بھگایا، اغوا کیا، تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ایک عصر کی نماز چھوڑ دی، اتنا نقصان۔ دوسرے میں نماز چھوڑ دی، عصر کی نماز چھوڑ دیا، وہ نہیں پڑھی تو وہ کانما حبط عمل، اس کا عمل باطل ہوا، عمل باطل ہوا، اتنی عام۔ دوسرے حدیث میں ہے عصر کی نماز کا یہ ہے، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عشاء کے بارے میں کہ عشاء کی نماز صحابہ اور رسول اللہ پڑھتے تھے شفق غروب ہونے سے رات کے تیسرا حصہ تک، شفق غروب ہو کر رات کے تیسرا حصہ تک بھی مؤخر کر کے پڑھتے۔ رات مغرب سے شروع ہوتا ہے صبح کی اذان تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عشاء کی نماز آدھی رات میں بھی پڑھائی، آدھی رات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلا، صحابہ مسجد میں انتظار میں آدھی رات تک بیٹھے، اور تیسرا حصہ تک بھی مؤخر کرنا اب بھی مستحب ہے، مستحب ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے دو وقتوں کی نماز پڑھی، عصر ٹھنڈا وقت ہے، غروب سے پہلے، طلوع سے پہلے صبح کی نماز پڑھی، اور گناہوں سے اپنے کو بچایا، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوا، جنت میں وہ داخل ہوا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی النوم تفریط، ایک آدمی سویا، سونے میں کمی نہیں، نیند کا غلبہ ہوا، نیند غالب ہو گئی، سویا، اور صبح کی نماز کے لیے جاگا نہیں، یا اچانک نیند غالب ہو گئی، پتہ نہیں چلا، کوئی نماز ناغہ ہو گئی، گناہ نہیں، وہ گناہ نہیں، غیر اختیاری ہے، وہ غیر اختیاری ہے، لیکن تقصیر کوتاہی یقظت بیداری میں ہے، نہ سویا نہیں ہے، بیدار ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ عذر کیا کرتا؟ میرے کپڑے، یہ عذر ہے شرعی کہ کپڑے ناپاک ہیں، کپڑے ناپاک ہونا شرعی عذر نہیں ہے، کسی سے چادر بھی مانگ سکتا ہے، کسی کمرے میں ننگا پڑ سکتا ہے، نہ آخر اور کپڑے نہ ملے تو ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس کے مذہب میں، مالکی مذہب میں، طہارت الثیاب نماز کے لیے شرط نہیں، کپڑوں کا پاک ہونا وہ کہتے ہیں نماز کے لیے شرط نہیں، ناپاک کپڑوں میں نماز ہوتی ہے، وہ دلیل پیش کرتے ہیں اس سے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے، بیت اللہ کے پاس رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، مسجد حرم میں بیت اللہ کے قریب۔ ابو جہل اور کچھ اور بدبخت دیکھتے تھے اور کہا کہ مرائی مانا ریاکار، دیکھو یہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ یہ فلان کسائی ہے، وہ اونٹ ذبح کرتے تھے، یہاں بھی بھینسیں گائے ذبح کرتے ہیں، وہ لوگ اونٹ ذبح کرتے ہیں، اونٹ کی بچے دانی اور اوجری کون لے کر آئے گا؟ جب یہ سجدہ میں گیا تو ادھر رکھو، یہ استہزاء کرتے تھے۔ ایک بدبخت اٹھا، اس نے کہا میں لاتا ہوں، اس نے اوجری بھی بچے دانی بھی وہ کسے والا پھینکتا وہاں سے اٹھا کر لایا۔ جب رسول اللہ سجدہ میں گیا ادھر رکھا تو وہ اتنی بھاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر نہیں اٹھا سکا۔ کسی نے جا کر رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور لوگ اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ کیوں ابو جہل اور وہ بیٹھے تھے، وہ کہاں چھوڑتے نہیں تھے۔ سر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اوپر سے اٹھایا اور ان کو بہت برا بھلا کہا، ان کافروں کو، ابو جہل اور ساتھیوں کو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ناپاک ہو گئے، اوجری اور وہ خون اور سب ادھر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پوری کی، اس کا قضا بھی نہیں کیا، وہ نماز پوری کی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وجہ سے کہتا ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط نہیں ہے، ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ یہ اور بھی بہت بڑے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں طہارت الثياب نماز میں فرض نہیں۔ ہمارے مذہب میں، حنبلی مذہب میں، شافعی کے مذہب میں، یہ تین مذاہب میں نماز صحیح ہونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا فرض ہے، شرط ہے، لیکن بشرطے کہ پاک کپڑوں پر قادر ہونا۔ اگر قادر نہیں ہے، پاک کپڑا ملتا نہیں ہے، اپنا کپڑا ناپاک ہے، تو اس کے ایک طریقہ یہ، کپڑا ناپاک ہے، تھوڑا ناپاک ہے، جا کر پانی میں دھو کر وہ گیلا کپڑا پہنے، آ کر نماز پڑھے۔ پانی بھی نہیں ملتا ہے یا کپڑا پورا ناپاک ہے، تو پھر آپ کو اختیار، ننگا ہو کر پڑھتے ہیں یا وہ ناپاک کپڑے میں پڑھتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے میں نے کہا تھا سونے میں کمی نہیں ہے، تقصیر نہیں ہے، یقظت میں ہے، سو کر اٹھا یا بھول کام بہت کرتا تھا، مشغول ہے، دن کے ساتھ محبت نہیں ہے اور کاموں کے ساتھ بھول گیا نماز۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں بھی ہے، ذہن میں بھی نہیں ہوتا ہے اکثر لوگوں کا۔ اب مسجد سے جب بھی کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد سے نکل کر دیکھیں بازار میں، اب شہر میں ہیں، بازاروں میں دیکھیں کیا مسجد میں زیادہ ہے یا باہر زیادہ ہے؟ باہر زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے ذہن میں بھی نہیں کہ نماز بھی فرض ہے اور نماز بھی کوئی عمل ہے۔ یہ پیچھے محلوں میں جاؤ، یہ محلوں میں اتنے لوگ کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا، کدھر کھانا ہو، شادی ہو، خیرات ہو، تو اتنے ہوتے ہیں کہ آدمی گن نہیں سکتا ہے اور نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایک آدمی بھول گیا تو جب بھی یاد آیا تو جلدی پڑھے، بھول گیا پھر بھی گناہ نہیں، سو کر رہ گیا قضا ہو گئی پھر بھی گناہ نہیں، اٹھا تو وہ نماز پڑھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرها، تین چیزیں ہیں ان میں تاخیر نہ کرو، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ ایک نماز، جب نماز کا وقت آتا ہے، نماز کا وقت آیا تاخیر نہ کرو۔ ابھی نماز کا وقت داخل ہوا، نماز تاخیر کرتا ہے، اکثر کاروباری لوگ نماز میں تاخیر کرتے ہیں، اور جو بھی مشاغل زیادہ ہیں لوگوں کے وہ نماز میں تاخیر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت داخل ہوا نماز میں تاخیر نہ کریں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مستحب وقت کے لیے جماعت بڑھانے کے لیے تھوڑا تاخیر کرتا ہے، وہ اور چیز ہے،
ایک مشاغل کی وجہ سے، دنیاوی مشاغل کی وجہ سے نماز مؤخر کرتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں وہ قاضی تھے ہارون رشید بادشاہ کا، تو ایک مقدمہ میں امام یوسف کے پاس دو آدمی آئے، ایک نے ایک پر دعویٰ کیا، تو اس سے کہا کہ اپنا گواہ پیش کرو۔ اس نے دو گواہ لایا، تو وہ گواہ خصم نے گواہ رد کیا، اور وہ معاملہ ہارون رشید بادشاہ تھا، اچھا بادشاہ تھا، ہارون رشید کے بھی علم میں تھا۔ ہارون رشید نے کہا امام یوسف صاحب سے کہ میں گواہی دے سکتا ہوں، شرط سے بادشاہ فیصلہ نہیں کرتا تھا، قاضی کرتے تھے، شرعی حکم وہ شرعی قانون تھا۔ امام یوسف صاحب نے ہارون رشید سے کہا آپ کی گواہی قبول نہیں، آپ مردود الشہادت ہیں۔ آج کل کوئی وزیر اعظم کو یا صدر کو، حالانکہ ہمارے وزیر اعظم صدر یا شیعہ یا قبر پرست ہوتا ہے، بالکل غیر اسلامی ہوتے ہیں، کوئی مشکل سے کوئی صدر مسلمان آئے، ورنہ یہ شیعہ اور قبر پرست لوگ آتے ہیں، وہ کہاں مسلمان ہوتے ہیں؟ ان کے سامنے بھی اس طرح نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہارون رشید تو بہت بڑا دیندار اور دین سمجھنے والا، وہ گواہی دیتا تھا۔ امام یوسف نے کہا آپ کی گواہی قبول نہیں۔ اس نے زور سے کہا کیوں؟ کہا اس لیے آپ نماز میں تاخیر کرتے ہیں، آپ جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا میں لوگوں کے فیصلوں میں مشغول ہوں، میں فیصلے کرتا ہوں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتا ہوں، اور بھوکے جو معذور لوگ ہیں ان کی نگرانی کرتا ہوں، میں پھر فارغ بیٹھا ہوں، مصروف ہوں۔ تو امام یوسف صاحب نے یہ حدیث پڑھی، لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس کام میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ آپ مظلوم اور بھوک و معذوروں کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، آپ کی گواہی قبول نہیں۔ نہ وہ ہارون رشید خفا ہوا، کیونکہ دل سے کہتا تھا امام یوسف، تو وہ بات بری نہیں لگی۔ جو زبان سے کہے تو بری لگتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، برائی منکرات کی تردید کریں، دل سے نہیں کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں تو لوگ لڑتے ہیں۔ دل سے کہو کوئی نہیں لڑتا۔ امام یوسف کو کچھ نہیں کہا۔ پھر ہارون رشید نے کہا میرے بالکل دفتر کے سامنے مسجد بناؤ تاکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، کیونکہ یہ تو بڑی قباحت ہے کہ میں مردود الشہادت ہوں۔ دیکھو نماز مؤخر کرنے سے شہادت رد ہوتی ہے، اسلامی عدالت تو شہادت رد ہے۔ نماز چھوڑتا ہے تو اس کی کہاں شہادت ہے؟ وہ شہادت نہیں دے سکتا ہے، وہ تو اعلیٰ فاسق ہے، اس کے اسلام اور کفر میں اختلاف ہے۔ نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، مر گیا عورت، اس کے مسلمان اور کافر ہونے میں وہ اختلاف ہے۔ دوسرا کہا جنازہ جب حاضر ہو، تین باتیں کی، ایک نماز کا وقت حاضر ہوا تو نماز میں تاخیر نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ یہ حج کرنے سے بھی نماز میں تاخیر کا جو گناہ ہے، حج کر کے آیا اور گناہوں سے پاک ہوگا، لیکن نماز زکوٰۃ میں جو تاخیر کی ہے اس گناہ سے پاک نہیں ہوگا۔ حج کر کے آیا پھر بھی پاک نہیں ہوگا، وہ معاف نہیں ہوگا، یہ تاخیر کا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا کہا جنازہ حاضر ہو تو جنازہ میں تاخیر نہ کرے۔ یاد رکھیں مکروہ وقت میں نماز نہیں ہے، مکروہ وقت میں جنازہ بھی نہیں، سجدہ تلاوت بھی نہیں، لیکن جنازہ پہلے تیار ہو، ابھی کسی کے انتظار میں بیٹھ کر مکروہ وقت میں پڑھتے ہیں تو جنازہ نہیں ہوتا۔ اگر جنازہ تیار ہوا مکروہ وقت میں، کسی کے انتظار میں نہیں بیٹھے تھے، قبر اور کفن اور غسل سے فارغ ہو گئی تو مکروہ وقت آیا، جنازہ ہوتا ہے۔ جنازہ میں جلدی ہے، جلدی کی وجہ سے۔ اب تو لوگ کیا کہتے ہیں کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے۔ رات کو آدمی وفات ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر کرتے تھے رات کو دفناؤ۔ دین کو جو مر گیا دین کو دفناتے تھے، رات کو مر گیا تو صبح تک نہیں چھوڑتے تھے، اور دن کو مر گیا تو وہ شام تک نہیں چھوڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روح نکلتی ہے، یہ جسم مردار ہوتا ہے،
مردار گوشت ہے، یہ کھانے کا تو نہیں ہے، یہ مسلمان کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور جنازہ جلدی لے جانے کا حکم ہے، کیوں؟ یہ اس لیے کہ مسلمان کے کندھے پر ہے، ابھی وہ مسلمان کے کندھے پر ہے، جلدی اس کو کندھے سے اٹھاؤ، جلدی اس کو دفنانا ہے، رات کو تاخیر۔ ابھی تو لوگ کتنا تاخیر کرتے ہیں، کل پڑھیں گے، پھر ایسا وقت کا بتاتے ہیں کہ اس میں لوگ زیادہ ہوں تو پھر اتنے تاخیر، یہ جائز نہیں ہے۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، احد میں، مدینہ منورہ کا شہر اور احد میں تھوڑا فاصلہ ہے، پیدل جائے تو آدمی گھنٹہ میں پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ میں۔ خبر جب تیار ہو گئی شہداء کی، احد مدینہ شہر سے احد تک ورثہ آنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا کہ ورثہ شہر سے آتے ہیں، یہ 70 آدمی شہید ہو گئے، ان کے ورثہ لواحقین آتے ہیں، ان کا انتظار نہیں کیا، جلدی دفنایا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، نماز کا وقت آیا تاخیر نہ کرے، جنازہ حاضر ہو، اگرچہ مکروہ وقت میں حاضر بھی ہوا پڑھو، لیکن پہلی تیاری ہو گئی تو مکروہ وقت تک انتظار کر کے نہ پڑھو، پہلی تیار ہو مکروہ وقت کا انتظار نہ کرو، تیار ہوا مکروہ وقت میں تو جنازہ پڑھ سکتے۔ تیسرا، غیر شادی شدہ لڑکی اور لڑکا، ان کا کف عجم میں کف نہیں، یہ اچھا ہے، آسانی ہے، عرب میں کف ہوتا ہے، عرب میں کف، عرب کے جو قبائل ہیں ان میں کف ہے، کف برابری کو کہتے ہیں، ایک اپنے برابری کا لڑکا ہو، برابری کی لڑکی ہو تو پھر وہ کف ہے، عجم میں کف نہیں، عجم کے نسب بالکل گڑبڑ ہے، اس لیے ہدایہ میں لکھا عجم میں کف نہیں، عجم کے نسب کا اعتبار نہیں، کیونکہ ان کے نسب بالکل خلط ملط ہوتا ہے، خلط ملط ہوتا ہے، وہ 2-3 صدی میں کتنے نسب کے وہ آتے ہیں، عرب اپنے نسب کا خیال کرتے تھے، خلط ملط سے بچاتے تھے، عجم کے نسب خلط ملط ہو کر عجم میں اعتبار نسب کا نہیں، ہاں اعتبار کسب کا ہے، کسب۔ 2 بھائی، ایک بھائی نائی کا کام کرتا ہے، دوسرا بھائی پڑھاتا ہے، تعلیم والا، یہ برابر نہیں، وہ تعلیم والا بہتر ہے، کسب کے اعتبار سے کف ہے۔ ایک آدمی سودی کاروباری ہے، ایک نمازی ہے دونوں بھائی، یہ کف نہیں ہے، برابر نہیں ہے، وہ جو نمازی ہے وہ سودی کاروباری بھائی کے بیٹے کو نہ دے دے، عجم میں کف نہیں ہے، عجم میں کسب کا اعتبار ہے، کسب اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اور کسب جس کا برا ہے تو وہ برا ہے، ادنا ہے، یہ کف نہیں ہے، برابری نہیں عجم کا۔ یہ بات یاد رکھیں تو آپ کو ذہن میں پیدا ہوگا، عرب میں کف ہے، نکاح میں مساوات، اور عجم میں مساوات نہیں، نسب کا مساوات نہیں ہے، عجم کے نسبوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، عجم میں کسب کا اعتبار ہے، جس کا کسب اچھا ہو وہ اچھا ہے، کسب جس کا برا ہو وہ برا ہے، جو بھی ہو۔ تیسرا کہا کہ یہ وَالْأَيُّ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفًّا، غیر شادی شدہ کا جب کف ملا تو اس میں تاخیر نہ کرے، اس کے شادی میں تاخیر نہ کرے۔ اب مسئلہ یاد رکھنا، بیٹا ہو یا بیٹی، بالغ ہو گئے، 16 سال کا ہوا اور والدین نے شادی نہیں کی، اگر اس بیٹے شادی میں تاخیر کی وجہ سے بیٹے سے کوئی گناہ ہوا، والدین کی پکڑ ہوتی ہے، بیٹی سے گناہ ہوا، والدین کی پکڑ ہوتی ہے، ان کی بھی پکڑ ہے، ساتھ والدین بھی، وہ اکیلے نہیں جاتے ہیں، اکیلے کھڑے میں نہیں جائیں گے، والدین کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ آج کل تو لوگ شادی کہتے ہیں ابھی تو وہ نہیں ہے، جہیز نہیں ہے، ابھی تو سامان نہیں ہے، ابھی تو فلان نہیں ہے، ابھی تو فلان تو بندہ جب کچھ ملتا ہے بالغ ہو تو جلدی شادی کرو۔ ہاں لڑکی کے لیے لڑکا نہیں ملا، مجبوری ہے، لڑکے کے لیے لڑکی نہیں ملتی ہے تو مجبوری ہے، وہ تاخیر میں نہیں، یہ تینوں ہے۔ اور رسول اللہ ام المومنین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الوقت الاول من الصلاۃ رضوان اللہ،
اول وقت میں نماز پڑھنا اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، اللہ کو راضی کرتے ہیں، نماز اول وقت میں پڑھیں، اپنے مشاغل چھوڑیں، بس مشاغل دکان میں ہے، مزدوری میں ہے، کسب میں ہے، جو بھی میں مصروف ہوں۔ طلباء کے لیے بھی عذر ہے، کہتے ہیں میں سبق مطالعہ کرتا تھا، کس نے کہا کہ مطالعہ اور سبق یا مدرس کا میں علم پڑھاتا تھا؟ کیا علم پڑھانا اور سبق پڑھنا نماز کے برابر ہے؟ خدا کا بندہ سبق کے لیے، علم کے لیے نماز میں تاخیر نہیں کر سکتا ہے، اول وقت میں۔ اول وقت اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، آخری وقت اللہ کی معافی کا سبب ہے، معافی عفو اللہ ہے۔ شارحین نے لکھا عفو اس لیے، عفو معاف، گناہ معاف ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اول وقت میں نہیں پڑھی، تاخیر کی، گناہگار ہوا، تو گناہگار ہوا، پڑھ لی، اللہ معاف کرے گا، گناہ ہوا۔ عفو کا ہے، اللہ کی معافی کا ہے۔ معافی تب ہوتی ہے کہ گناہ کیا، مطلب اس میں تاخیر کر کے گناہ کیا، ابھی نماز میں تاخیر کرتا ہے یا پڑھتے نہیں، تو پھر گھر میں برکت نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، کاروبار میں بھی برکت نہیں ہوتی، سکون پھر نہیں ملتا ہے، چین سکون نہیں ملتا ہے، ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک گھر میں کوئی بے نماز آدمی ہو، اس کا اثر چاروں طرف 40 گھر پڑوسی ہوتے، ایک بے نماز کا اثر 40 گھروں تک ہوتا ہے، دائیں طرف 40 گھر، آگے 40، پیچھے 40، بائیں 40 گھر والوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، سستی آتی ہے۔ ابھی ایک گھر، ایک چاردیواری کے اندر بے نماز ہو تو ان سب پر کتنا اثر ہوگا؟ یہ میں نے یہ مسئلہ دیکھنے کے بعد میں سوچتا ہوں، میں جس محلہ میں رہتا ہوں پیچھے، اس محلہ میں نماز کے لیے لوگ نہیں آتے، نہیں پڑھتے ہیں، عادت نہیں۔ کوئی ایسے بھی ہیں کبھی مسجد پہلی مسجد بننے کے بعد بھی کبھی مسجد میں نہیں آیا، دوسری بننے کے بعد بھی کبھی مسجد میں نہیں آیا، ایسے بھی ہیں، تو اثر ہوتا ہے۔ میں وہ دیکھتا تھا یہ اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ویسے سمجھنے کے لیے اپنے تو گھر جاتا ہوں اس محلہ میں تو نماز کے لیے آنے میں سستی ہوتی ہے، صاف واضح میں محسوس کرتا ہوں نماز کے لیے آنے میں سستی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے محلے میں لوگ پڑھتے نہیں تو وہ سب پر اثر ہوتا ہے۔ ایک گھر میں چاردیواری کے اندر کوئی ایک بے نماز ہو تو اس کا اثر نہ ہو گھر والوں پر۔ ایک یہ اردن اور شام اور ان علاقوں میں اچھے ٹھنڈے نہریں ہیں، ٹھنڈے پانی ہیں، چشمے۔ ایک آدمی ایک نہر سے گزرا تھا، پانی پیا ہے، غالباً نہر اردن ہے، تو میٹھا پانی تھا۔ کئی سال بعد میں پھر آیا تو وہ ارادہ کیا پھر پانی پیوں گا، یہ پانی بہت میٹھا ہے، تو وہ پانی پینے کے لیے منہ نیچی کیا تو پانی اتنا کڑوا تھا کہ پینا کا نہیں۔ آج لوگوں سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، وہ اتنا میٹھا پانی تھا، اس کی لذت ابھی تک مجھے یاد ہے، ابھی وہ کڑوا ہوا ہے، پینے کا نہیں۔ انہوں نے کہا یہاں سے اس نہر سے ایک بے نماز گزرا تھا، ایک بے نماز آدمی گزرا تھا، اس نے پانی پیا تو خدا کی شان اس کی نحوست کی وجہ سے پورا نہر کا پانی کڑوا ہوا ہے۔ اللہ کا بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے ایک آدمی تو پورے دیکھو پورے محلہ والوں پر اثر ہوتا ہے، 40 گھر یا چاروں طرف ان پر اثر ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں ایک عورت یا ایک بیٹا یا ایک بیٹی بہو نماز نہیں پڑھتی ہے تو سب پر اثر ہوتا ہے، نماز میں سستی۔ کیوں نہیں آتے ہیں یہ لوگ؟ گھر میں کوئی بے نماز ہوتے ہیں تو باقی لوگوں پر اثر ہوتا ہے، وہ آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اثر ہوتا ہے، بے نماز کا اس طرح اثر ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کہتی ہے کوئی نماز 2 وقت آخری 2 دفعہ، کوئی نماز بھی 2 دفعہ آخری وقت میں نہیں پڑھی، کوئی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز بھی 2 دفعہ زندگی میں آخری وقت میں نہیں پڑھی، اول وقت میں پڑھو، اول وقت میں پڑھو، شوق سے پڑھو، اور پھر یہ دیکھو نماز پڑھ کر طبیعت میں خوشی آئی تو آپ مومن ہیں، خوشی نہیں آئی تو اپنا غور کریں، نماز رہ گئی تو پریشان ہوا تو آپ مومن ہیں،
نماز چھوڑ کر پریشان بھی نہیں تو پھر خطرہ ہے، مسلمان نہ ہونے کی علامت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے ایک نماز چھوڑ دیا کافر ہوا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن کفر کی علامت موجود ہے۔ نماز چھوڑ کر خوشی پیدا ہو گئی، جیسا پہلے میں نے آپ کو حدیث بتایا، اور نماز چھوڑ کر خفگی پیدا ہو گئی، تو یہ ایمان ہے، بس علامت ایمان ہے، مومن ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہوا تو علامت ایمان نہیں ہے۔